کے پوڈ کاسٹ میں ہم ایک نہایت اہم اور نازک موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اکثر دنیا میں چرچ کے اندر ہم جنس پرستوں کے نکاح کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا سیگمنٹ فرائیڈ کا یہ خیال کہ مرد کا مرد کی طرف رجحان فطرتی ہے؟ دوستو، ماڈرن دنیا، جدید ریاستیں ہم جنس پرستی کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ اگر ہم عالمی منظرنامہ دیکھیں تو پچھلے اگر دو بالغ افراد اپنی مرضی سے رشتہ بناتے ہیں تو ریاست یا مذہب کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جنس پرستی فطرتی ہے یا غیر فطرتی؟ کیا یہ انسان کی اپنی مرضی ہے یا کوئی نفسیاتی کیفیت ہے؟ مذہب اس پر سختی کرتا ہے یا اس میں انسانوں کو لیے کوئی گنجائش بھی موجود ہے؟ ہم بات کریں گے کہ مذہب اسلام میں اور عیسائیت میں اس کا کیا حکم ہے، اور وہ ضرور قتل کیے جائیں گے اور ان کا خون انہی پر ہوگا۔ تو دوستو، اسلام سوال یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو ہم جنس پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان کو لت پڑ جاتی ہے تو اس کا معاشرے میں حل کیا ہے؟ دوستو، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ایک نہایت اہم اور نازک موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اکثر ہم اس موضوع پر بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں، لیکن معاشرے میں جو ہو رہا ہوتا ہے اس پر بات کرنی پڑتی ہے، اور یہ موضوع ہے اسلام اور ہم جنس پرستی۔ اور اس حوالے سے ہم خاص طور پر اس اسکالر کا ذکر کریں گے جنہوں نے اس موضوع پر اپنی پوری تحقیق پیش کی۔ ان کا نام ہے اسکاٹ سراج الحق کولے، جو ایک مسلم اسکالر ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے ہومو سیکشولیٹی ان اسلام۔ دوستو، اس کے ساتھ ہم اسلام میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہم جنس پرستی اسلام میں جائز ہے، اور کولے کا یہ دعویٰ کتنا درست ہے کہ قرآن کی آیات ہم جنس پرستی کی صریح ممانعت نہیں کرتی بلکہ ان کی غلط تعبیر کی گئی ہے، جبکہ اسلام اور عیسائیت دونوں اس عمل کو گناہ قرار دیتے ہیں۔ تو ماڈرن دنیا میں چرچ کے اندر ہم جنس پرستوں کے نکاح کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا سیگمنٹ فرائیڈ کا یہ خیال کہ مرد کا مرد کی طرف رجحان فطرتی ہے واقعی مذہبی اور سماجی اقدار کو چیلنج کرتا ہے، اور آزادی کے نام پر سب کچھ جائز مان لینا کہاں تک درست ہے؟ کیا معاشرے کو محبت کے ہر رشتے کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم ماڈرن دنیا میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ ہم جنس پرستی کی طرف کیا ہے۔ دوستو، ماڈرن دنیا، جدید ریاستیں ہم جنس پرستی کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ اگر ہم عالمی منظرنامہ دیکھیں تو پچھلے 100 سال میں اس معاملے میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے آغاز میں تقریباً ہر ملک میں ہم جنس پرستی کو جرم سمجھا جاتا تھا۔ کئی جگہوں پر تو سخت سزائیں بھی دی جاتی تھی، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ جب دنیا میں ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کی تحریکوں نے زور پکڑنا شروع کیا تو بحث شروع ہوئی کہ کیا انسان کو اپنی جنسی شناخت چننے کا حق ہے یا اسے حق ہونا چاہیے۔ اس بحث سے آہستہ آہستہ قوانین بدلے۔ آج ترقی یافتہ دنیا، خاص طور پر یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا جیسے ممالک میں ہم جنس پرستی پر قانونی طور پر جائز ہے۔ ان ممالک میں سیم سیکس میرجز، جنہیں ہم جنس شادیوں کہتے ہیں، اس کا بھی ریاستی تحفظ حاصل ہے۔ امریکہ میں 2015 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ہم جنس جوڑوں کی شادی کو وہی حقوق ملیں گے جو مرد اور عورت کے پیئر کو ملتے ہیں۔ ان ممالک میں شادی، وراثت اور بچوں کو گود لینے کے حقوق بھی ہم جنس جوڑوں کو ملتے ہیں۔ دوستو، چرچ کا معاملہ دلچسپ ہے۔ روایتی طور پر عیسائی چرچ ہم جنس پرستی کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن جدید دور میں کئی چرچز نے اپنی پالیسی بدلی ہے۔ مثال کے طور پر چرچ آف انگلینڈ اور پروٹسٹنٹ
چرچز نے ہم جنس پرست جوڑوں کے نکاح کی اجازت دی ہے، البتہ کیتھولک چرچ اب بھی اس کے خلاف ہے۔ یورپ نے واضح کیا کہ پوپ نے واضح کیا کہ یہ چرچ کی تعلیمات کے صریحاً خلاف ہے۔ اب اگر جدید دنیا کی سوچ دیکھیں تو وہ زیادہ تر موسٹلی انڈیویجول فریڈم یعنی فرد کی آزادی کے اصول کے پر کھڑی ہے۔ ان کے نزدیک اگر دو بالغ افراد اپنی مرضی سے رشتہ بناتے ہیں تو ریاست یا مذہب کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب میں اس کو انسانی حقوق کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہاں یہ بحثیں بھی جاری ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آزادی معاشرے کی روایت کو توڑ دے گی، فیملی سسٹم پر اثر انداز ہوگی۔ دوسری طرف LGBTQ کمیونٹی کہتی ہے کہ یہ ان کی عزت نفس کا اور بقا کا مسئلہ ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ماڈرن دنیا نے ہم جنس پرستی کو قانونی اور سماجی طور پر قبول کر لیا، لیکن مذہب کے اندر خاص طور پر اسلام اور کیتھولک عیسائیت میں یہ اب بھی ایک بہت بڑا متنازع موضوع ہے۔ اب جب ہم کولے کی کتاب ہومو سیکشولیٹی ان اسلام پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں وہ اصطلاحات ملتی ہیں جو آج کی دنیا میں بہت عام ہیں، لیکن اکثر لوگ ان کے معنی سے پوری طرح آگاہ بھی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر لفظ ہومو سیکشول، اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنی ہی جنس کے فرد کی طرف جنسی رغبت رکھتا ہے۔ اگر مرد کی طرف مائل ہو تو اسے عام طور پر گے کہا جاتا ہے، اور اگر عورت کی طرف مائل ہو تو اسے لیزبین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی اصطلاح LGBTQ ہے، یعنی لیزبین، گے، بائیو سیکشل، ٹرانسجنڈر، کوائر۔ اس میں بائیو سیکشل سے مراد وہ لوگ ہیں جو دونوں جنسوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ ٹرانسجنڈر دوستو ایسے افراد کو کہا جاتا ہے جن کی جنسی پیدائشی طور پر کچھ اور ہو لیکن ان کی شناخت یا احساس کچھ اور ہو، اور کوائر ایک وسیع اصطلاح ہے جو عام طور پر غیر روایتی جنسی شناخت رکھنے والے افراد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کولے کی کتاب میں یہ بھی بیان ہے کہ کچھ نفسیاتی ماہرین، خاص طور پر ماہرین جیسے سیگمنٹ فرائیڈ ہیں، انہوں نے اس موضوع پر کہا ہے کہ ان کے مطابق مرد کا مرد کی طرف رجحان اور عورت کا عورت کی طرف رجحان غیر فطرتی نہیں بلکہ انسانی نفسیات میں اس کا ایک حصہ موجود ہے۔ فرائیڈ نے یہ بھی کہا کہ انسان کے اندر دونوں طرح کے میلانات ہیں اور بعض اوقات ماحول، تجربات اور ذاتی کیفیت ان میلانات کو بڑھا دیتی ہے۔ کولے ان حوالوں کو اپنی بحث میں لاتا ہے تاکہ یہ دکھا سکے کہ یہ موضوع صرف مذہب کا نہیں بلکہ نفسیات اور سائنس کا بھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کولے کا مرکزی حوالہ قرآن اور حدیث ہے۔ اس کی کتاب میں قرآن کی آیات کا ذکر آتا ہے جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا وہ واقعہ بیان کرتا ہے۔ قرآن میں یہ صاف کہا گیا کہ وہ لوگ مردوں کے پاس اس شہوت کے ساتھ جاتے ہیں جو اللہ نے عورتوں کے لیے رکھی ہے، اور یہ عمل اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ اور عذاب کا سبب ہے۔ اس سے یہ استدلال لیا جاتا ہے کہ اسلام میں ہم جنس پرستی کی اجازت نہیں ہے۔ کولے البتہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ان آیات کی تشریح کس طرح کی جائے، اور کیا یہ صرف ایک خاص قوم کے لیے عمل کی مذمت ہے یا عمومی طور پر ہم جنسی کے تعلقات پر پابندی ہے۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کولے اس کتاب میں یہ بھی دکھاتا ہے کہ مسلم دنیا میں ہمیشہ سے اس موضوع پر مختلف آراء رہی ہیں۔ بعض فقہا نے سخت موقف اپنایا اور اسے جرم قرار دیا، جبکہ بعض صوفیانہ اور ادبی روایتوں میں مردانہ محبت اور روحانی تشبیہ کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی تہذیب میں یہ بحث ہمیشہ سے موجود رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جنس پرستی فطرتی ہے یا غیر فطرتی؟ کیا یہ انسان کی اپنی مرضی ہے یا کوئی نفسیاتی کیفیت ہے؟ مذہب اس پر سختی
کرتا ہے یا اس میں انسانوں کو لیے کوئی گنجائش بھی موجود ہے؟ Love is love. Agree or disagree? Agree. Yeah. Absolutely. Completely agree. So if a brother and a sister want to be intimate and love each other, is that okay? Not to me. People need to deal with that on their own. No, it's not okay. تو یہ وہ سوالات ہیں جو اولے نے اپنی تحقیق میں بار بار اٹھائے ہیں۔ دوستو ہمارے سماج میں جب ہم یہ اصطلاحات سنتے ہیں جیسے گے، لیزبین یا ٹرانسجنڈر، تو اکثر لوگ فوراً منفی رد عمل دیتے ہیں، لیکن کولے کہتے ہیں کہ ان اصطلاحات کے پیچھے انسان ہے اور ہر انسان کی ایک ڈگنیٹی یعنی عزت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ہم ایک مسلمان معاشرے میں ان لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا محض ایک موضوع کو نظر انداز کر کے مسائل کو بڑھا رہے ہیں۔ یہاں ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے، وہ ہے نفسیاتی اور سماجی حقائق کا۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں LGBTQ کمیونٹی کے افراد نفسیاتی دباؤ، تنہائی اور تشدد کا شکار ہوتے ہیں اور بعض دفعہ وہ خودکشی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ کولے کا کہنا ہے کہ اگر ہم مذہب کو صرف سزا کے تناظر میں دیکھیں گے تو ہم انسان کھو دیں گے، لیکن اگر ہم مذہب کو رحمت اور انصاف کے تناظر میں دیکھیں گے تو شاید کوئی راہ نکل سکے۔ یہ تھا اسکاٹ کولے کی کتاب کا خلاصہ۔ اب ہم بات کریں گے کہ مذہب اسلام میں اور عیسائیت میں اس کا کیا حکم ہے۔ دوستو قرآن میں ہم جنس پرست یا لواطت کی حرمت اور اس کے انجام کے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ یہ سب سے بنیادی اور واضح آیات ہیں، جیسا کہ سورہ آراف میں بیان ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی فرد نے نہیں کی، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ یہ اس طرح سورہ شعراء میں بھی آپ کو ذکر ملتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کیا تم دنیا میں مردوں کے پاس جاتے ہو اور وہ عورتیں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ دوستو قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ ہم جنس پرستی کو فاحشہ یعنی انتہائی بے حیائی کہا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اس جرم کی وجہ سے ہی عذاب میں ڈالا گیا تھا۔ یہ عمل فطرت کے خلاف اور حد سے تجاوز کرنے کے مترادف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں عیسائیت میں اس کا کیا حکم ہے۔ ہم جنس پرستی کے متعلق اگر ہم دیکھیں، عیسائیت میں بھی ہم جنس پرستی کو سختی سے منع کیا گیا، اور بائبل میں کئی مقامات پر دوستو اس کی مذمت کی گئی، خاص طور پر پرانے عہد نامہ جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور جو عہد نامہ جدید ہے نیو ٹیسٹمنٹ، دونوں میں اس پر واضح ہمیں بیانات ملتے ہیں۔ دوستو کتاب احبار میں ذکر ملتا ہے کہ تو عورت کے ساتھ مباشرت کرنے کی طرح مرد کے ساتھ مباشرت نہ کرنا، یہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی مرد کے ساتھ ایسے سوئے جیسے عورت کے ساتھ سوتے ہیں تو دونوں نے مکروہ کام کیا اور وہ ضرور قتل کیے جائیں گے اور ان کا خون انہی پر ہوگا۔ تو دوستو اسلام اور عیسائیت اور یہودی مذہب میں اور عیسائیت کے ابتدائی دور میں ہم جنس پرستی کو مکروہ اور فطرت کے خلاف کہا گیا ہے۔ یہ دونوں بیانیے اب آپ کے سامنے ہیں، اور سوال یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو ہم جنس پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان کو لت پڑ جاتی ہے تو اس کا معاشرے میں حل کیا ہے؟ یہ سوال آپ کے اذہان پر میں چھوڑے دیتا ہوں، آپ اس پر اپنی رائے
ضرور دیجیے گا، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔